اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ملعونين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعدوهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن ابنتي فاطمة سيدة النساء العالمين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں اور آپ اس فرش اعضاء پہ تشریف لائے اور اس فرش اعضاء کو منعقد کرنے کا، اس فرش اعضاء کو بچھانے کا، اس مجلس اعضاء کو یہاں پر آپ کے سامنے اور آپ مومنین کو اکٹھا کرنا اس مجلس اعضاء کے عنوان سے ایک خاص مفہوم اور مقصد کے تحت ہے، ایک خاص نسبت کہ جو آج کے اور ان دنوں کے ایام سے موجود ہے، نسبت وہ نسبت کہ جو عالم اسلام کی سب سے بڑی نسبت ہے، کیونکہ اس نسبت کی جو محور شخصیت ہے وہ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس نقطے پر آ کر خداوند متعال نے اپنی رسالت کو امامت سے مربوط کر دیا. یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے نقطے پر آ کر، جس شخصیت پر آ کر خداوند عالم نے اپنی رسالت کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا، اس کے کمال پر پہنچا دیا، اور اب اس شخصیت کے بعد سے جو آغاز ہے وہ امامت خدا کا آغاز ہے، جو خداوند عالم نے امامت کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اس عالم دنیا میں، اس عالم امکان میں مقرر کیا. اور یہ ایام کی جنہیں میں اور آپ ایام فاطمیہ کے نام سے جانتے ہیں اور ان کو منعقد کرتے ہیں، اور میں اور آپ کبھی کسی عزاخانے میں، اپنے گھروں میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی محلے میں، یہ جو گلی گلی جناب زہرا کی مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، ایام فاطمیہ کی مجالس کو منعقد کر رہے ہیں، یہ کوئی عام نسبت نہیں ہے جو دنیا تصور کر لے کہ ان کی اصل ایام تو وہ ہیں جو 2 مہینہ 8 دن یہ گزار کر آ رہے ہیں، اور یہ تو ایسے ہی کمپلیمنٹری کچھ زیادہ یعنی کچھ ایکسٹرا ایام ہیں کہ جن کو اگر منا لیا جائے تو منا لیا جائے، جبکہ یہ کوئی اتنی خاص اہمیت کا ہمیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ اگر ایام فاطمیہ کی افادیت کا اندازہ کرنا ہے تو 2 مراجعین کے قول آپ کے سامنے نقل کروں گا. کسی نے رہبر معظم سے یہ سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ ایام فاطمیہ جو انعقاد کرتے ہیں اتنے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ آپ فرش عزائے جناب زہرا بچھاتے ہیں، اس میں ماتمداری کرواتے ہیں، اس میں مصائب جناب زہرا کا ورد ہوتا ہے، آپ خود اس میں تشریف لاتے ہیں، ایک ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے جواب دینے لگے، ہم اپنی جدہ فاطمہ کا ذکر کر کے اپنے پورے ملک کا اقتصاد خرید دیا کرتے ہیں. ہمارے پورے ملک کا جو رزق ہے وہ ہم ان ایام فاطمیہ کی بدولت مہیا کرتے ہیں. اور آیت اللہ وحید خراسانی جو قوم المقدس کے سب سے بزرگ عالم دین ہے، انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ اگر ہم نے
जिस दिन भी हमने अय्याम फातिमिया को आशूरा सैयद शुहदा की तरह मुनक्किद करना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने ये काम कर दिया, बस जान लो वही दिन ज़हूर इमाम ज़माना का दिन होगा। जिस दिन भी अय्याम फातिमिया को आशूरा की तरह मनाना शुरू कर दिया। इतनी मरकजी शख्सियत है जनाब ज़हरा की कि अय्याम फातिमिया का इन्हिसार, इस कदर दीन का इन्हिसार अय्याम फातिमिया पर है कि जिस दिन भी अय्याम फातिमिया को मनाना शुरू कर दिया गया, कमा हक़्क़हू मनाना शुरू कर दिया गया, वो दिन इमाम ज़माना के ज़हूर का, अल्लाहु अकबर, इमाम ज़माना के ज़हूर का दिन होगा। क्यों? क्योंकि जनाब ज़हरा वो बीबी है कि जो वक्त के इमाम पर भी हुज्जत की हैसियत रखती हैं। वक्त के इमाम की जिसको मैं और आप हुज्जत कह के पुकारते हैं, या हुज्जत अब्नुल हसन, ए मौला आप जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है। उन्हीं इमाम हुज्जत के वालिद ने फरमाया, नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाहि अलैना। हम जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी जद्दा फातिमा हम पर खुदा की हुज्जत है। हमारी जद्दा फातिमा हम पर खुदा की हुज्जत है। लेकिन रसूल अल्लाह ने क्या खूब कहा है कि इन्ना अब्नती फातिमा, मेरी बेटी फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। मेरी बेटी फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। मेरी बेटी फातिमा, तमाम आलमीन की औरतें एक जगह, लेकिन जब उनकी सरदारी की बात आती है तो मेरी बेटी फातिमा का नाम उभर के आता है। अगर तमाम आलमीन की औरतों की कोई सरदारी का हक रखता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी फातिमा है। और सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, फातिमा बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब फातिमा उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की भी मां है। फातिमा अपने बाप की मां है। फातिमा अपने बाप की मां है। फिर कोई इंसान उसैरी बन न जाए फातिमा, तूने यूं अपने फजाइल को छुपाया फातिमा। फिर कोई इंसान उसैरी बन न जाए फातिमा, तुमने यूं अपने फजाइल को छुपाया फातिमा। पढ़ के ये सोचता हूं उम्मे अबीहा का लकब, क्या मोहम्मद की भी है जन्नत तेरे ज़ेरे पा फातिमा। क्या मोहम्मद की है जन्नत तेरे ज़ेरे पा फातिमा। ए फातिमा, क्या रसूलुल्लाह की भी जन्नत भी आपकी ज़ेरे पा है? क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि किसी भी इंसान की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है, और नबी जिसको अपनी माँ करार दे उसे फातिमा कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज्यादा लंबी चौड़ी तारीखी बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जनाब ज़हरा के अय्याम में उनकी मारिफत हासिल करनी है तो उन अलकाबात की तरफ इंसान मुतवज्जा हो जाए कि जो मासूम ने अपनी जद्दा के लिए बयान किए हैं। जो मासूम ने अपनी जद्दा के लिए अलकाबात रिवायत के अंदर बयान किया है। और ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं और आप अपने घर की कोई भी महफिल हो, मजलिस हो, मिलाद हो, महफिल हो, या फिर शादी की तकरीब हो, या फिर मैयत की ही मजलिस क्यों ना हो, मैं और आप हर मजलिस का, हर महफिल का आगाज करते हैं हदीस किसा से। और ये हदीस किसा कोई आम मंजिलत नहीं है इसकी, बल्कि उलमा बयान करते हैं कि एक मरतबा आयतुल्लाह तबरेज़ी, जो कुम के बहुत बड़े आलिम दीन थे, बीमार हुए, इंतहाई ज्यादा अलील हुए। आयतुल्लाह बैजत को किसी ने खबर दी आयतुल्लाह तबरेज़ी इंतहाई ज्यादा बीमार है। आयतुल्लाह बैजत ने कहा कि उनकी शिफायाबी के लिए कुमुल मुक़द्दस में, हरम जनाब मासूम कुम में दुआ के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। आयतुल्लाह बैजत का कहना था जितने भी तालिब इल्म थे, शागिर्द थे, जमा हुए हरम में। फिर आगा के पास आगा दुआ का इनेकाद कैसे करें? कहा इस महफिल का आगाज हदीस किसा से करार दो। ये जो महफिल दुआ है इसका आगाज हदीस किसा से करार दो। जब ये ऐलान हो गया कि इस महफिल का आगाज हदीस किसा से होगा, तो कुछ अफराद जो नीम मुल्ला उस दौर के जमाने के थे, उन्होंने आके कहने लगे ये हदीस किसा से आगाज करने की क्या जरूरत है, कुरान की सूरह से आगाज करो। हदीस किसा की तो सनद ही मुस्तनद नहीं है। हदीस किसा तो सनद के एतबार से कमजोर है, ज़ईफ है। हदीस किसा से आगाज करने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज से आगाज कर लिया जाए। कोई और दुआ, कोई और सूरा, कोई और आयत जिससे महफिल का आगाज किया जाए। किसी ने आयतुल्लाह बहजत तक ये बात पहुंचाई कि आगा आपने जिस मजलिस से दुआ का इनेकाद किया है, लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका आगाज हदीस किसा से न किया जाए। आयतुल्लाह बहजत ने पलट के फरमाया, वो लोग के जो ये कह रहे हैं कि हदीस किसा को मजलिस से दुआ से निकाल दिया जाए, उनसे कह दो आयतुल्लाह बहजत ने कहा अगर हदीस किसा नहीं होगी तो बहजत ये कहता है मजलिस से दुआ भी नहीं होगी। अगर दुआ की मजलिस होगी तो हदीस किसा के साइन होगी, वरना नहीं होगी। हदीस किसा आयतुल्लाह गुल पैगानी के जिन्होंने इमाम खुमैनी का जनाजा पढ़ाया, इतने बड़े आलिम दीन, इमाम खुमैनी का जनाजा पढ़ाया,
وقت کے عالم رہے ہیں, بہت بڑے عالم دین, بڑی بڑی کتابیں لکھی. آیت اللہ گل پیگانی کے گھر میں جب کوئی مشکل آیا کرتی تھی تو اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کرتے تھے کہ کسی سید زادے کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کو اپنے گھر میں لے جانے کے بعد اس سے کہو کہ گھر میں بیٹھ کر حدیث قصہ کی تلاوت کر سکے, کہ حدیث قصہ کی تلاوت کرے تاکہ ہم سے یہ مشکل کے بادل ہٹ جائے. یہ حدیث قصہ کہ جس کے بارے میں علماء مراجعین, یہ مراجعین کے اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے, اس حدیث قصہ کی برکات, اس حدیث قصہ کی فضائل, اس حدیث قصہ کی رحمتیں اس قدر وسیع ہے کہ بڑے بڑے علماء جب کسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو اس حدیث قصہ کے سائے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ شمار کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے اندر, اہل بیت کی حفاظت کے اندر, اہل بیت کے حصار میں محفوظ کرتے ہیں. کیا ہے یہ حدیث قصہ؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف اہل بیت کی طہارت کا بیان ہے, صرف اور صرف اہل بیت کی طہارت کا بیان. کیا روایت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں. اچھا یہ تو میں اور آپ کہتے ہیں نا جابر بن عبداللہ انصاری, صرف جابر نے حدیث قصہ کو روایت نہیں کیا بلکہ نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا, نبی کی زوجہ حضرت عائشہ نے بھی اس کو نقل کیا. خود حضرت عائشہ کہتی کہ میں دیکھ رہی تھی اور حدیث قصہ کا منظر پیش آ رہا تھا. اب نقل کرتی ہیں, کہتی ہے میں نے دیکھا نبی سیدہ کے گھر پر آئے, جب سیدہ کے گھر پر آئے تو سیدہ کو یہ کہہ کے مخاطب کیا, اے میری بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں, کمزوری محسوس کرتا ہوں, سیدہ اپنی چادر میرے لیے لے آئیے, اپنی چادر میرے لیے لے آئیے تاکہ اس چادر سے رحمت طلب کر کے, اس چادر سے برکت طلب کر کے میں اپنے جسم کے ضعف کو دور کر دوں, میں اپنے جسم کے ضعف کو دور کر دوں. لیکن میں اس مقام پر رک کر ایک جملہ کہوں, یہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے, یہ نبی وہ نبی ہے کہ جو خاتم المرسلین ہے, یہ نبی وہ نبی ہے جو صاحب شریعت نبی ہے, یہ نبی وہ نبی ہے کہ جس کو قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے, جس کو قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے. تو مجھے روک کر کہنے دیجئے نا کہ وہ نبی جس کو قرآن رحمت للعالمین کہے, وہ نبی جس کی چادر سے رحمت طلب کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے, وہ نبی جس کی چادر سے رحمت طلب کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. آئے ایک مرتبہ نبی نے چادر کو اوڑھا, روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ امام حسن آئے اور چادر میں داخل ہو گئے, پھر امام حسین تشریف لائے, چادر میں داخل ہو گئے, جناب امیر المؤمنین آئے, چادر میں داخل ہو گئے. اتنے میں جناب زہرا آئیں اور اب جناب زہرا چادر تطہیر میں ظاہر ہو گئی, شامل ہو گئیں. اتنے میں خدا نے جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل امین کو خدا نے بھیجا, اور جبرائیل آ کے اہل بیت کے در پہ اس چادر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو, فرشتہ ہے وہی ہے, اللہ کی وہی لے کے نازل ہوا ہے, مگر پھر بھی کہہ رہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چادر کے اندر آؤں, اگر آپ اجازت نہ دے تو میں چادر کے اندر نہیں آ سکتا. اچھا اب لوگوں نے اعتراض کیا, بڑے بڑے لوگوں نے, اب آپ کے ذہن میں مستحضر ہے نا یہ بات کہ حدیث قصہ کو روایت کرنے والے کتنے افراد ہیں. حضرت عائشہ بھی روایت کر رہی ہیں, حضرت ام سلمہ بھی روایت کر رہی ہیں, دونوں ازواج مومنین وہاں پر تشریف فرما ہے, روایت کر رہی ہیں. اور روایت کرتے کرتے ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں چادر میں داخل ہو جاؤں. تو بڑے بڑوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ حضرت جبرائیل کہ جو اللہ کے فرشتے تھے, کیا ضرورت تھی ان کو چادر تطہیر میں آنے کی, کیا ضرورت تھی چادر کے اندر داخل ہونے کی, چادر کے باہر سے ہی وہی سنا دیتے. نبی تو چادر کے باہر سے سن رہے تھے نا, جس نے بھی اجازت مانگی چادر کے باہر سے آگے اجازت مانگی, یعنی نبی چادر کے نیچے سے باہر سے آنے والوں کی آواز کو سن رہے تھے. تو پھر جبرائیل نے اندر جانے کی اجازت کیوں مانگی؟ تو علماء نے پلٹ کے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر جبرائیل چادر کے باہر رہتے اور چادر کے باہر سے ہی وہی سنا کے چلے جاتے تو جبرائیل تو چلے جاتے, مگر نبی کے جانے کے بعد ادھر ادھر سے لوگ آ کے کہتے کہ ہم بھی آیت تطہیر میں شامل ہیں, ہم بھی آیت تطہیر میں شامل ہیں, کیونکہ تطہیر کی چادر کے باہر ہم بھی موجود تھے, ہم بھی موجود تھے. نبی نے کہا نہیں, یہ 5 ہے جو چادر تطہیر کے نیچے ہے, صرف ان سے خدا نے رزق کو دور کیا ہے, صرف ان سے خدا نے رزق کو دور کیا ہے, صرف یہی ہے جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں, صرف ان سے خدا نے رزق کو دور کیا ہے. یہ ہے کہ جو اصل طاہر ہیں. اور پھر روایت موجود ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ آئی. جناب ام سلمہ کوئی عام بی بی نہیں ہے, جناب ام سلمہ نبی کی زوجہ ہیں. امام حسن اور حسین نانی کہہ کے پکارا کرتے تھے. جناب ام سلمہ کے پاس آگے کہتے ہیں نانی جان اگر
جناب ام سلمہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چادر میں تشریف لے آؤں. کیا کہا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں. تو نبی نے کیا پلٹ کے فرمایا؟ انتی علی الخیر، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں مگر آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں. آپ انتی علی الخیر، آپ خیر پر ہیں مگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اچھا خیر کا اردو ترجمہ کر لوں. خیر کا مطلب ہوتا ہے ام سلمہ آپ بہترین ہیں مگر آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں. آپ بہترین ہیں، خیر پر ہیں، آپ بہترین ہیں مگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں. تو جو بہترین ہے مگر پھر بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نبی نے کہا آپ خیر پر ہیں، آپ کے ساتھ خیر ہے، آپ اچھائی پر ہیں. لیکن اہل بیت کے لیے یہ حصر ہے، یہ چادر تطہیر اہل بیت کے لیے باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری کے اندر غیر معصوم نہیں آ سکتا، غیر معصوم اس باؤنڈری کے اندر نہیں آ سکتا. یہ حصر ہے، یہ ایک باؤنڈری ہے. یہ اس باؤنڈری کے آگے کا جو علاقہ ہے وہ آیت تطہیر کے مصداق ہونے کا علاقہ ہے. اس باؤنڈری سے باہر عام افراد کا جو بھی ہے خیر پر ہے آئے، لیکن اس کو اہل بیت میں سے شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے رجس کو دور کر دیا ہے، نجاست کو، پلیدگی کو ہم نے اہل بیت سے دور کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہم نے اہل بیت کو طاہر اور مطہر بنا دیا. کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معصوم کہہ سکے. یہ صرف اہل بیت کا مرتبہ ہے کہ جو اپنے آپ کو طاہر کہہ سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو طاہرہ کہہ سکتی ہیں. یہ جناب زہرا کا مقام ہے، صرف جناب زہرا کو یہ شرف حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب زہرا کا لقب بھی ہے نا طاہرہ. طاہرہ کا مطلب کیا؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ لطہارتہا من کل دنسا لطہارتہا من کل رفس. سیدہ نے اپنی زندگی میں ایک بھی نجاست کو نہیں دیکھا، اس لیے انہیں طاہرہ کہا گیا. ما رأت قطو، فاطمہ نے قطعاً ایک دن بھی اپنی زندگی کا ایسا نہیں دیکھا کہ جس دن نجاست جناب زہرا کی طہارت کے قریب آئی ہو. ایک دن بھی جناب زہرا نے نہیں دیکھا. اور جناب زہرا کی اسی طہارت کو تو ایک مناظرے میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے مناظرہ لکھا ہے کہ جب جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئیں اور جناب امیر کو کچھ موقع ملا بیان کرنے کا، تو ایک مرتبہ جناب امیر دربار میں تشریف لے گئے اور وہ شخص جس نے جناب زہرا کے حق کا انکار کیا تھا اب جناب امیر اس سے مخاطب ہے. اس پہلے غاصب حق ولایت سے کہتے ہیں اتقرؤ کتاب اللہ، اے فلاں، اے ابن ابی قحافہ، کیا تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تو نے اللہ کی کتاب کی قرات کی ہے؟ میں کہوں گا مولا وہ خلیفہ وقت ہے، مولا وہ خلیفہ وقت ہے، وہ منبر رسول پر بیٹھا ہے، ظاہری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں اتقرؤ کتاب اللہ، کیا تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے؟ پلٹ کے امام جواب دیں گے جو اہل بیت کے حق کو نہ پہچانتا ہو اس نے صرف قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے. امام کی جرأت دیکھیے، امام کی شجاعت، یہ ہے شجاعت امامت. خلیفہ وقت سامنے بیٹھے، امام بڑا اتقرؤ کتاب اللہ، کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کہتا نعم. امام نے ایک جب کہا نا کہ ہاں میں نے قرآن کو پڑھا ہے، تو پلٹ کے امام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت فی من نزلت. یہ جو آیت تطہیر جو میں اور آپ قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہیں یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ اس خلیفہ سے پوچھا امام نے. پلٹ کے کہنے لگا کل فیکم نزلت کل فیکم، اے اہل بیت یہ پوری کی پوری آیت آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آیت تطہیر کا مصداق ہے تو صرف اور صرف یہ اہل بیت ہے. جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ پلٹ کے جناب امیر نے سوال کیا اچھا تو تم نے یہ مان لیا کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں، آیت تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، تو اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی سیدہ فاطمہ زہرا کا مقدمہ لے کر آئے اور ایسا مقدمہ لے کر آئے جس سے جناب زہرا کی طہارت پر حرف آ رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو پلٹ کے کہنے لگا کہ میں سیدہ کو وہی سزا سناؤں گا نعوذ باللہ جو میں دوسری عورتوں کو سنایا کرتا ہوں. میں سیدہ کو وہی سزا سناؤں گا جو دوسری عورتوں کو سنایا کرتا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر مسکرائے
کہنے لگے اگر تو ایسا کرے گا تو تو خدا کے دین سے خارج ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا جس نے سیدہ کی گواہی کو رد کیا گویا اس نے سیدہ کی گواہی کو رد نہیں کیا, اس نے اللہ کی گواہی کو رد کیا ہے. کیوں اللہ کی گواہی کو رد کیا؟ کیونکہ خدا نے یہ کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے سیدہ کو طاہر کر دوں, سیدہ کو پاک کر دوں, سیدہ سے رزق کو دور کر دوں. جس نے سیدہ کے طہارت پر انگلی اٹھائی اس نے سیدہ کی طہارت پر انگلی نہیں اٹھائی, اس نے ارادہ الہیہ پر انگلی اٹھائی ہے. اس نے ارادہ الہیہ پہ انگلی اٹھائی ہے کیونکہ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیدہ کو طاہر و مطہر کر دے. سیدہ کو طاہرہ بنانا یہ خدا کا ارادہ ہے, یہ خود سیدہ کا ارادہ نہیں تھا, یہ خدا نے چاہا تھا کہ سیدہ سے رزق کو دور کر دیا جائے, سیدہ سے رزق کو دور کر دیا جائے. سیدہ طاہرہ ایسی بی بی, اتنی مطہر بی بی, اتنی پاکیزہ بی بی کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب معصومین امام معصوم جو جناب زہرا کی صلب میں 11 جناب زہرا کے رحم میں یہ جو 11 ائمہ کا نور پلا ہے نا, 11 اماموں کا, جب ان معصومین پر کوئی مشکل آیا کرتی تھی تو جناب زہرا کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. جناب زہرا کا واسطہ دیا کر کے. روایت ہے ہمارے اور آپ کے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر سخت علیل ہوئے, سخت بیمار ہوئے, انتہائی سخت بخار کے عالم میں امام محمد باقر. امام کے چاہنے والوں تک, امام کے شیعوں تک, امام کے صحابیوں تک خبر پہنچی کہ امام علیل ہے. ایک مرتبہ مسجد کے اندر تمام صحابی امام کی عیادت کے لیے جمع ہوئے. جب تمام امام کے 2 شیعہ احباب سارے صحابہ امام کے چاہنے والے جمع ہو گئے تو اب سارا یہ گروہ چلا کہ جا کے امام کے گھر پہ دق الباب کریں اور جا کے امام کی عیادت کریں, امام کی عیادت کریں. یہ گروہ روانہ ہوا مسجد سے. اب جیسے ہی امام محمد باقر کے گھر پر پہنچتے ہیں دق الباب کیا, دروازہ کھلا, گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملی. اب جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ امام محمد باقر اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. بخار کے عالم میں, سخت بخار کا عالم ہے, اور امام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے اور آنکھوں کو بند کر کر ایک ہی تسبیح کرتے ہیں. اور تسبیح کیا ہے؟ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. خود امام معصوم جس بی بی کے نام سے خدا سے شفا طلب کرے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے, اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. آیت اللہ میلانی کے پاس جب زندہ حیات تھے ایک نان مسلم فیملی آئی اور آ کر کہتی ہے کہ آغا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. آیت اللہ میلانی نے پلٹ کے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ تم اسلام کی طرف راغب ہوئے ہو, اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارے گھر میں ایک ایسی کرامت ہوئی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی دین حق ہے تو اسلام ہے, اور اسلام میں اگر کوئی مذہب حق ہے تو وہ تشیع ہے. کہ کیوں؟ کہا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ہم یورپ میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. یورپ میں ہماری بیٹی کا ایک انتہائی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا. جب ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہماری بیٹی کے جسم میں جتنی ہڈیاں تھیں ان میں سے اکثر ہڈیاں ٹوٹ گئیں, اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. ہماری بیٹی بستر پر آ گئی. میں باپ تھا, مجھ سے بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی. میں نے کوشش کی, یورپ کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہو سکتے تھے ہڈی کے, میں نے ان کو دکھایا. ایک دن جو پورے یورپ کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا میں اس کے پاس گیا. جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری بیٹی کا چیک اپ کیا اور میری بیٹی کو یہ کہہ کے جواب دے دیا کہ اس بچی کا جو مرض ہے, اس کی جو تکلیف ہے یہ لا علاج ہے. اس کی تکلیف کی, اس کے درد کا کوئی دوا نہیں ہے, اس کے درد کی کوئی دوا نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. اب بس اتنا ہے کہ ہم ایک کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کر دیں کہ جس سے اس کی طبیعت میں کچھ بحالی پیدا ہو جائے, کچھ بہتری پیدا ہو جائے. تو باپ آیا بیٹی کے پاس, اور بیٹی کے پاس آنے کے بعد بیٹی سے اجازت دی کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا ایک چھوٹا سا آپریشن کریں گے جس کے بعد شاید تمہارے مرض میں کچھ بہتری آ جائے. تو بیٹی باپ کو پلٹ کے جواب دیتی, بابا میری زندگی کا کچھ معلوم نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کے جائے اور میرا آپریشن تھیٹر میں آپریشن شروع کرے اور میں آپریشن تھیٹر میں بیڈ کے اوپر ہی مر جاؤں, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان کھو دوں.
تو آپریشن تھیٹر کے بیڈ پہ مرنے سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں اور پھر ایک چھوٹی سی زندگی گزار کے مر جاؤں. باپ نے جا کے ڈاکٹر کو بتا دیا اور اب باپ بیٹی کو بغیر آپریشن کے گھر لے کر آ گیا. جب گھر لے کر آیا تو اب چونکہ مالدار افراد تھے تو ان کے گھر میں ایک کنیز ہوا کرتی تھی. وہ کنیز مسلمان تھی اور وہ کنیز اتفاقاً سیدانی تھی. وہ جو گھر میں ان کے کام کیا کرتی تھی وہ سیدانی تھی. جب وہ بچی کرراتی تھی تو اس سیدانی سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس سیدانی سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک دن یہ سیدانی اٹھی. اب بیٹی کا باپ نقل کر رہا ہے کہ میں دور بیٹھا ہوا تھا, میری بیٹی بستر پہ کررا رہی تھی. یہ سیدانی آئی میری بیٹی کے پاس اور میری بیٹی کے پاس آنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے دیکھا ہے تو تکلیف سے بہت زیادہ کرراتی ہے. تیری تکلیف کیا ہے؟ بچی نے اپنی تکلیف بیان کی اور آخر میں وہ بچی تکلیف سے چور ہو کے نا امید ہو کے کہنے لگی کیا تیرے پاس کسی ایسے طبیب کا پتہ ہے کہ جو میرے اس مرض کا علاج کر سکے؟ وہ سیدانی کہنے لگی ہاں, ایک طبیب نہیں مگر ایک طبیبہ کو میں جانتی ہوں کہ جس کے پاس دنیا کے تمام امراض کا حل ہے. کا کیا نام ہے اس طبیبہ کا؟ کا پریشان نہ ہو, وہ میری دادی ہے. وہ طبیبہ میری دادی ہے, میری جدہ ہے. میں اپنی جدہ سے ابھی توسل کروں گی, دیکھنا میرا اعتقاد ہے میری جدہ میرے سوال کو رد نہیں کریں گی. بس یہ باپ بیان کرتا ہے یہ سیدانی اٹھی, جا کے وضو کیا اور ایک چادر کا ٹکڑا اٹھایا, اس کو مصلے کو بنا کر قبلہ رخ بیٹھ گئی اور قبلہ رخ بیٹھ کے وہ بچی کو دیکھتی جاتی اور قبلہ رخ ہو کے وہ سیدانی فریاد کرتی جاتی یا فاطمہ زہرا, یا فاطمہ زہرا. بی بی میں نے ان غیر مسلمانوں کے سامنے تیری عظمت کو بیان کیا ہے, بی بی میری عزت کا پاس رکھ لینا. کہا اس سیدانی کا عجب عالم تھا, وہ قبلہ رختی مصلے پر روتی جاتی اور ایک آواز دیتی جاتی یا فاطمہ زہرا, یا فاطمہ زہرا, یا فاطمہ زہرا. اے میری جدہ فاطمہ, اے حسین کی ماں فاطمہ, اے حسن کی ماں فاطمہ, اے زینب ام کلثوم کی ماں فاطمہ. یہ باپ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا, ایک مرتبہ اس سیدانی کو دیکھا, عجب نہیں میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں تھا, اچانک میرے منہ سے جملے ادا ہوئے اے پہلو شکستہ فاطمہ میری بیٹی کی مدد کو آ جا. اے پہلو شکستہ فاطمہ میری بیٹی کی مدد کو آ جاؤ. اتنے میں میری بیٹی کی کرانے کی آواز بند ہو گئی. میں اپنی بیٹی کے قریب پہنچا, اس کا کاندھا ہلایا, بیٹی نے آنکھوں کو کھولا, کہا بابا میری تکلیف ختم ہو گئی. کہا بیٹی تیری تکلیف کیسے ختم ہوئی؟ کہا یہ جو سیدانی کونے پر بیٹھی ہے نا, جب اپنی جدہ کو پکار رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, میں نے دیکھا چاروں طرف سمندر ہے اور میں بیچ میں کھڑی ہوں اور ایک نورانی مخلوق ہے جو میرے نزدیک آئی ہے اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے لایا ہے. کہا اے بی بی اب تیری تکلیفیں دور ہو گئیں, اب تیری مشکلات دور ہو گئیں. میں نے اس بی بی کا دامن پکڑ لیا ہے, بی بی تو کون بی بی ہے, تو نے میری مشکل کو حل کر دیا, کہیں پر میرا علاج نہیں ہوا, تو کون ہے اپنا تعارف تو کرا. تو اس بی بی نے آنکھوں کو جھکا کر یہ جملہ کہا اے بی بی مجھے پہچان لے, وہ جو سیدانی جس بی بی کو پکار رہی تھی میں وہی فاطمہ زہرا ہوں جس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا. تیری ہڈیاں ٹوٹ گئیں, تجھے بہت تکلیف تھی, تجھے احساس ہوا جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی. ایک عالم دین منبر پہ مجلس پڑھ رہے تھے, مصائب جناب زہرا بیان کر رہے تھے. مجلس ختم ہو گئی, ایک مومن منبر کے قریب بیٹھے زارو قطار رو رہا تھا, زارو قطار رو رہا تھا. عالم دین کھڑے ہوئے, ماتمداری ہوئی, زیارت ہوئی, سب لوگ چلے گئے. وہ مومن جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھ کے روتا رہا روتا رہا. عالم دین آگے بڑھے, اس مومن کا شانہ ہلایا, اے مومن کیا بات ہے, مجلس میں تو رقت بہت تھی مگر مجلس ختم ہونے کے باوجود بھی تیری آنکھوں سے آنسو ہیں جو رک کے نہیں دیتے. تو اس مومن نے سر اٹھایا, بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا اے عالم دین, اے سید زادے, تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا تو کون ہے, اپنا تعارف کرا. کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہا ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے معلوم ہے اگر کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب وہ ہڈی کو ہلاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, مگر اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو جتنی مرتبہ وہ سانس لیتا ہے اسے تکلیف ہوا کرتی ہے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سیدہ گھنٹوں تک خطبہ کیسے دیتی رہی.
सुनेंगे अजीजों, सादात को जनाब सैयदा की 2 तकलीफों का बड़ा अरमान था। अय्याम फातिमिया थे, आजादारी जनाब सैयदा मुनक्कद हो रही थी। इमाम हसन अस्करी के पास एक सहाबी आया, कहा मौला आप तो अपनी जद्दा पर ऐसे गिरिया करते हैं जैसे आज आपकी जद्दा की शहादत हुई हो। इमाम ने रो कर एक जुमला कहा, ऐ मेरे सहाबी, तुझे नहीं मालूम, अगर तू उस दिन मदीने में होता तो सुनाई देता, अगर दर ज़हरा पर आवाज बुलंद न होती तो दरवाजे के पीछे से हमारी जद्दा की पसलियां टूटने की आवाजें बुलंद हो रही। दरवाजे के पीछे से हमारी जद्दा की पसलियां टूटने की आवाजें आ रही थी। रिवायत बयान करती है, जब जनाब ज़हरा पे दरवाजा गिरा है तो बीबी बेहोश हो गई। जब बीबी बेहोश होगी ना तो जनाब फिजा ने आके जनाब ज़हरा को सहारा दिया, जनाब अस्मा ने आके चादर को संभाला। एक मर्तबा जनाब फिजा ने जब शाने को हिलाया, जनाब सैयदा को गस्से आफाका हुआ। पहला जुमला फिजा का शाने हिला के कहा, ऐ फिजा मुझे इतना बता दे, अरे मेरा मौला अली कहाँ चला गया, मेरा इमाम कहाँ है, मेरे वक्त की हुज्जत कहाँ है। कहा बीबी सब पूछिए, अली कहाँ न पूछिए। अली के गले में रस्सी बांध के सिपाही दरबार की जानिब ले गए। एक मर्तबा अली का नाम सुनना था, सैयदा ने एक हाथ से पसलियों को संभाला, एक हाथ से चादर को सर पे रखा। सैयदा ने जमीन का सहारा लिया, अपने मकाम से बुलंद हुई। सैयदा अपने घर से बाहर निकली, एक मर्तबा दूर जाते हुए अली को देखा। सैयदा ने अली को देखा, अली ने ज़हरा को देखा। सैयदा ने आगे बढ़ के जनाब अमीर के पटके में हाथ डाला, कहा या अली मैं इनको आपको ले जाने न दूंगी। एक मर्तबा फाशारा इला कुनफुज, एक मलऊन ने कुनफुज को इशारा किया। बड़ा लईन है ये कुनफुज। अरे 18 साल की बीबी, कौन बीबी जिसका पहलू शिकस्ता हो चुका, कौन बीबी जिसका बेटा मारा जा चुका, अरे कौन बीबी कि जिसकी पहलू में लोहे की मेखे बेबस हो चुकी। एक मर्तबा कुनफुज को इशारा किया, कुनफुज ने अपनी जेब से चमड़े का ताजियाना निकाला। ताजियाना हवा में बुलंद हुआ, ताजियाना बीबी के सीधे हाथ पे लगा। बीबी से जनाब अमीर का दामन छूट गया, बीबी जमीन से गिर गई। ये दूसरी मुसीबत जिसे याद कर करके इमाम हसन रोया करते थे। अजीज और रिवायत बयान करती है, दिन गुजर गया, रात आ गई, इमाम हसन का गुजर जनाब ज़हरा के बिस्तर के करीब से हुआ। क्या देखा, अम्मा कभी सीधी जानिब करवट लेती है, कभी उल्टी जानिब करवट लेती है। जब उल्टी जानिब करवट लेती है, टूटी हुई पसलियां सांस लेने नहीं देती, जब सीधी जानिब करवट लेती है। कुनफुज का ताजियाना, सैयदा का हार्ट तो सही हो गया, सैयदा का पहलू शिकस्ता, सैयदा का हाथ शिकस्ता। रिवायत कहती है जब तक सादात की मां जिंदा रही सीधे हाथ से तस्बीह न कर सकी। अला लानतुल्लाहि अलैहि। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिलाहा जनाब सैयदा की गुरबत का वास्ता, बारिलाहा तुझे जनाब ज़हरा की शिकस्ता पहलू का वास्ता। एक रिवायत पढ़ना मकसूद थी, मेरे को देख रहा हूँ कुछ नौजवान अभी तशरीफ़ लाए हैं। एक रिवायत जो आगा फातिमिया ने नकल की है वो बयान करते हैं कि जनाब ज़हरा सादात की माँ है, उससे बढ़कर जनाब ज़हरा का शरफ़ ये है कि बीबी मासूमीन की माँ है, 11 इमामों की माँ है। ये ज़माना इमाम ज़माना का है और इमाम ज़माना जनाब सैयदा के हैं। आयतुल्लाह बाहुद्दीनी ने भी इस रिवायत को नकल किया है। हमारे एक दोस्त आलिम दीन ने उनसे सवाल किया क्या अवामुन नास में इस रिवायत को पढ़ा जा सकता है। कहा अगर लोग बर्दाश्त कर सकें तो जनाब ज़हरा की ये गुर्बत लोगों से छुपाना नहीं है। का क्या गुर्बत है जनाब ज़हरा की? का जब जनाब ज़हरा पे दरवाज़ा गिरा था तो दरवाज़ा लकड़ी का नहीं था,
دروازے میں کچھ لوہے کی میخیں شامل تھیں. وہ لوہے کی میخیں جب جناب زہرا کے پہلو پر گری تو پہلو میں پیوست ہو گئی تھی. اور جب جناب زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی نا تو 11 اماموں کا فاصلہ طے کیا اور جناب زہرا کے منہ سے ایک آواز بلند ہوئی, یا مہدی ادرکنی, اے میرے بیٹا مہدی میری مدد کو آؤ.